راولپنڈی میں 2 مقیم ہیں، ایک مقیم GHQ کے مالک ہیں اور وہ بھی وہیں پہ قیام پذیر ہیں اور ساتھ ہی ان کی رہائش گاہ بھی ہے اور وہ وہاں پہ رول کر رہے ہیں، ڈیفیکٹو حکمران ہیں پاکستان کے، ڈیفیکٹو رولر ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور مقیم ہے اور وہ ہیں اڈیالہ جیل میں، قیدی 804 کے نام سے عمران خان صاحب، وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھی مرکز و محور ہیں سیاست کا، نہ صرف پاکستانی سیاست کا بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا طوطی بولتا ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ سیاست کا محور مرکز ہیں اور دنیا بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور دنیا ان کے بارے میں تبصرہ کرتی ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین ایبسولوٹ پاپولر لیڈر ہیں اور یہ سب جانتے ہیں، ان کے بدترین مخالف بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان ہی ہیں جو کہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں اور وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے اور وہ جیل میں بیٹھ کر جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، اس کا کارکن وہ کر دے گا، لیکن وہ اپنی ساری جدوجہد جو ہے آئین اور قانون کے تابع رہ کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل انہوں نے گفتگو کی ہے جیل میں، وہ کافی خطرناک گفتگو ہے، خطرناک اشارے ہیں اور اگر کوئی اس حد تک اگر ایک قیدی جو کہ مقید ہے، مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں جو کہ جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں اور ان کو ایسے کیس میں بھی سزا سنائی گئی ان کو اور ان کی اہلیہ کو کہ جس کا جتنا بھی ایک شرمناک حد تک کوئی بد سے بدتر دشمن جو ہے وہ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا کہ عدت کے معاملے میں نکاح کو چیلنج کر دیا، میاں بیوی کے تعلقات کو کوشچن کر دیا، یہ جو کیس اور اس کے بعد اب ان کی اہلیہ جو ہیں وہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور 2 دفعہ ان کو زہریلا مواد جو ہے وہ کھلایا جا چکا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اس میں آرمی چیف کو نامینیٹ نہیں بلکہ آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہوا، کوئی نقصان پہنچا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 مطلب ہیں اس کے، کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ وہی اتھارٹی ہیں اور اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ اس وقت جو کچھ اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے، جو کچھ بنی گالہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے ملٹری لیڈرشپ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ اور انہی کے انڈر سارے لوگ کام کریں۔ وہ خاص 6 ججز کا معاملہ ہو، انہوں نے خط لکھا، اس میں بھی انہی کے آدمیوں کے نام ہیں، انہی کے لوگوں کے نام ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ اب سیریس ہوتا جا رہا ہے اور اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور کیونکہ انہوں نے اقتدار تو حاصل کر لیا لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور یہ آ بھی نہیں سکتی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بہت 2-4 مہینے 2-4 سال اتنا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ جبر نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سینٹ کا الیکشن ہوا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رول بڑا مزے کا ہے، اور ایک نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور دوسرے نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے مکمل طور پر بوٹ کو عزت دے دی اور اتنی دی، اور اسی طریقے سے جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہے تھے وہ بھی اس حد تک انہوں نے بلکہ ان اینٹوں کی پسائی شروع کر دی۔ اور یہ سینٹ کا الیکشن ہوا، سینٹ کے الیکشن میں فیصل واڈا جنہوں نے نہ پیپلز پارٹی کی کوئی ماں بہن چھوڑی اور نہ ہی انہوں نے نون لیگ کا کوئی کسی خاندان کو چھوڑا، دونوں کو، پیپلز پارٹی کو بھی ٹکا کے رگڑا لگایا اور نون لیگ کو بھی ٹکا کے رگڑا لگایا، اور جو وہ کہہ سکتے تھے وہ سب کچھ کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی دونوں نے فیصل واڈا صاحب کو بھی ووٹ دیا، محسن نقوی صاحب کو بھی ووٹ دیا، انوار کاکڑ صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اورنگزیب صاحب کو بھی ووٹ دیا۔ چاروں سینیٹر جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کے نمائندے تھے اور ان چاروں سینیٹرز کو انہوں نے ووٹ دیا اور ایم کیو ایم نے بھی دیا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، سب نے، یہ 4 سینیٹر جو کہ خالصتاً ان کا نہ ایم کیو ایم سے تعلق، نہ پیپلز پارٹی سے تعلق، نہ مسلم لیگ نواز سے تعلق، ان چاروں کو انہوں نے جتوایا اور اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنا سیاسی پیٹ کاٹ کے ان کو جناب پروان چڑھایا۔ تو یہ ہے صورتحال، لیکن اس کے باوجود یہ جو حکومت ہے، یہ سارے کا ساری کمپنی ہے، یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب
जेल में बैठे सिर्फ एक बात कर रहे हैं, और वो बात बड़ी वैलिड है कि ये बुनियादी तौर पे करप्ट लोग हैं, और ये करप्ट जो लोग हैं ये मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते, और किसी भी सूरत में ये इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। और जो कुछ बताया जा रहा है, इमरान खान साहब जो जेल में बैठे मईशत के बारे में बता रहे हैं, आलमी बैंक की जो है वो रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट जो है वो उसको उनको सेकंड कर रही है, वो उसकी तस्दीक कर रही है। ये कह रहे हैं कि रवां माली साल ये जो गवर्नमेंट कह रही है 3.5% का हदफ है तरक्की का। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश कर रही है। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट रिपोर्ट बता रही है कि जनाब रवां माली साल जो पेशन गोई की गई है 3.5% की हुकूमती जो पेशन गोई है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ 1.8% शरह नमू रहेगी। 1.8%, 3.5 कहाँ और 1.8 कहाँ, जो एक्चुअल है। पाकिस्तान में महंगाई 21% जो हदफ रखा गया वो भी नहीं होगा, बल्कि महंगाई जो है वो 26% तक रहेगी, और ये 21% वाला ढकोसला है, हुकूमती ढकोसला, ये भी उन्होंने बता दिया। और अगले माली साल जो है वो शरह नमू 2.3% बढ़ेगी, और महंगाई अगले साल कम आएगी, लेकिन कब आएगी कि मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को जो मुतासर कर रहे हैं वो सारे के सारे उनको ठीक किया जाए। 206 हुकूमती मलकियती इदारों में शामिल 88 कमर्शियल इदारों के पास 99% असासे हैं, और हुकूमत के माली खसारे में 18% हिस्सा सरकारी इदारों का शामिल है। 18% हिस्सा सरकारी इदारों का शामिल है। और साल 2022 में सरकारी इदारोों पर 1303 अरब रुपए के अखराजात आए। 1303 अरब रुपए के अखराजात आए। और आलमी बैंक ने कहा है कि NHA, PIA, स्टील मिल्स के नुकसान कम करो, और उन्होंने ये भी कहा है कि एनर्जी सेक्टर्स में सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात करें तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बढ़ेगी। और आइंदा साल कर्जों की शरह 73.1% से कम होकर 72.3% पर आने का इम्कान है, बशर्ते के माली इस्तेहकाम के लिए प्राइमरी खसारा काबू में रखा जाए। तो ये है आलमी बैंक की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट।